السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کونین حیدر ہے۔ میں اپنے عزیز دوستوں کو بس یہی بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ شیعوں پہ کامنٹ کرتے ہیں شیعہ ایسے ہوتے ہیں، شیعہ ایسے ہوتے ہیں، شیعہ ایسے، بھائی پہلے شیعوں کے قریب آ کے دیکھو نا شیعہ کیسے ہوتے ہیں۔ جب ان کے پاس بیٹھو گے، ان کی بات سنو گے، تبھی پتہ چلے گا نا۔ شیعہ کوئی قوم نہیں ہے، شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو۔ ہر سنی شیعہ ہے، ہر شیعہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا نام شیعہ نہیں ہے۔ اگر وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو واقعاً وہ شیعہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے کا نام ہی شیعہ ہے۔ مولا علی کے سنت پہ عمل کرنے کا نام ہی شیعہ ہے۔ رسول اللہ کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم دو چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت۔ اور یہ جو آیت تطہیر نازل ہوئی قرآن میں، یہ آیت تطہیر شان نزول کس کے شان نزول میں؟ اہل بیت کے شان نزول میں نازل ہوئی۔ اب یہ بتائیے، ہم اگر قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا تو ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن اور اہل بیت کو لے کے چل رہے ہیں، تبھی ہم سے اللہ راضی ہوگا، اللہ کا نبی راضی ہوگا۔ اگر اہل بیت کو ماننا حقیقی شیعہ ہے، اہل بیت کو ماننا، مثال کے طور پر ابھی طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ انا شیعہ، میں شیعہ ہوں۔ کس بات پہ انہوں نے کہا شیعہ؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنے کا نام شیعہ ہے تو میں شیعہ ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے وہ اسد الدین اویسی صاحب نے فرمایا کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنے کا نام شیعہ ہے تو میں شیعہ ہوں۔ ہم شیعہ کوئی فرقے کا نام نہیں ہے، شیعہ کوئی مسلک کا نام نہیں ہے، شیعہ کوئی مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ شیعہ اس سے کہتے ہیں جو رسول اور آل رسول سے محبت کرتا ہو، علی اور آل علی سے محبت کرتا ہو، اس کا نام شیعہ ہے۔ شیعوں کے قریب تو آ کے دیکھو بھائی شیعہ کیسے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی بات دیکھو، کرو سنو سب کی، کرو اپنی۔ شیعہ وہی فعل انجام دیتے ہیں جو ان کو رسول اللہ نے دیا، اور شیعہ اسی کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرے۔ اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ رسول اللہ سنی تھے تو ہم کہتے ہیں مولا علی سنی تھے، کیونکہ اگر رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے والے کو سنی کہتے ہیں تو مولا علی سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے۔ اور اگر مولا علی کی باتوں پہ عمل کرنا یا مولا علی کی نصیحت پہ عمل کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں تو اور رسول اللہ سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے۔ تو یہ سب مطلب کہ اہل بیت کو ماننے کا نام ہی شیعہ ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ لوگ کامنٹ کرتے ہیں شیعہ ایسے ہوتے ہیں، شیعہ ایسے۔ شیعوں کے قریب آگے دیکھو، قرآن میں دیکھو شیعہ کا مطلب کیا ہے، شیعہ کا مطلب کیا ہے، قرآن میں دیکھو، اور اپنی کتابوں میں دیکھو کہ شیعہ کیا ہے، کس بنا پہ شیعہ کہلایا جاتا ہے۔ شیعہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ تم اپنا سنی یا کوئی بھی دیوبندی یا اہل حدیث کوئی بھی فرقہ ہمیں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں، یہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ نہیں، شیعہ لوگ کہتے ہیں لعن طعن کرتے ہیں، شیعہ لعن طعن نہیں کرتے۔ سلام ہو صحابہ رسول پر، لعنت ہو دشمن بطول پر۔ ہم سلام بھیجتے ہیں جتنے بھی رسول اللہ کے جانثار صحابی تھے، اور لعنت بھیجتے ہیں جتنے بھی اہل بیت کے دشمن۔ باقی ہم لوگ شیعہ کسی صحابی کو گالی دینا یہ کسی اس میں نہیں ہے۔ اور ایسے تو ظالموں پہ لعنت اللہ نے بھیجا ہے۔ اگر اہل بیت کا دشمن کوئی بھی ہو، چاہے وہ صحابی کے شکل میں ہو، چاہے کسی کی شکل میں ہو، ہم اس پہ لعنت کریں گے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا یزید رضی اللہ، استغفر اللہ، ہم اس کو رضی اللہ کیوں کہیں گے؟ وہ ظالم ہے، مظلوم پہ اس نے ظلم کیا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے لعن اللہ الظالمین، اللہ لعنت کرتا ہے ظالموں پہ۔ لعنت کہاں پہ کیا جاتا ہے، کس پہ کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ جب کسی مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے نا، تو اس ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں، اور وہیں پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ اب یہ بھی بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام مظلوم تھے یا نہیں تھے، معصوم تھے یا نہیں تھے؟ انہوں نے کبھی کوئی شرک کیا، کوئی گناہ کیا؟ انہوں نے کبھی کسی غیر خدا کی عبادت کی؟ نہیں کی نا۔ کتنے مظلوم تھے۔ ہم انہی کی مظلومیت پہ دیکھتے ہوئے ہم ان کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو ہمارا یہ چیزیں جو ہے نا، یہ تو قرآن سے واضح ہے کہ ہم لعنت کیوں بھیجتے ہیں۔
اور ضروری نہیں ہے کہ ہر جتنے بھی صحابی ہیں سارے صحابی مطلب کہ جنتی ہیں. آپ نے کبھی رسول اللہ کی زبان سے سنا یا تو ان کی حدیث میں سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے ہمارے صحابی ہوں گے جن کو ہم جنت سے بھگائیں گے, نکالیں گے؟ خود اہل سنت کی کتابیں, بہت ساری کتابیں, صحیح مسلم, ترمذی اور بخاری شریف, سنن ابن ماجہ, ابو داؤد ہے, بہت ساری بک ہیں, بہت ساری کتابیں ہیں, سب میں یہ روایتیں لکھی ہے کہ سارے صحابی جنتی نہیں, بس کچھ لوگ ہیں جن کو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مولوی ذاکر کوئی بھی ہو, سنو سب کی, کرو اپنی, وہی کرو جو اہل بیت کا مطلب کہ اہل بیت کا ذکر کرے, قرآن کا حوالہ دے, اہل بیت کی باتیں کرے, کیونکہ ہمیں یہی راستے پہ لے کے جائیں گے, ایک اہل بیت, دوسری قرآن. مولوی کا کام یہی ہے کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. ہم کیوں کسی کے اس میں پڑیں بھائی؟ ہمارا کام یہی حق کو پہچانا, اور جس نے حق کو پہچان لیا حق وہی کے ساتھ ہے. جیسے کہ رسول اللہ نے کہا علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ اس میں حدیث قصہ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میری مطلب کہ یہ ہم ان سے, یہ ہم سے, ہم ان سے ہیں, مطلب کہ مولا علی ہم سے, ہم مولا علی کے جیسے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, ان کا جسم میرا جسم, سب ایک, ہم ایک نور سے بنے ہیں. اب یہ بتائیے, جنہوں نے مولا علی کو ایذا دی, تکلیف پہنچائی, دکھ دیا, تو ہم اس نے سمجھ لیے کہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی, اور جس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی اس نے پھر خدا کو تکلیف. ہم مولا علی کے دشمن پہ لعنت کیوں نہ بھیجیں؟ کیونکہ مولا علی کی سمجھ لیے کہ اب کیا بتائیں, یہ مولا علی جو ہیں اور یہ رسول اللہ جو ہیں, پنجتن پاک جو ہیں, سب ایک ہی نور کے ہیں. اگر ان پہ ظلم کوئی بھی کرتا ہے, ان کے خلاف کوئی بھی بھونکتا ہے, جیسے کہ معاویہ نے مولا علی کے خلاف کتنا بغاوت کی ہے, کہ مطلب گالیاں, مطلب ممبروں سے گالیاں دینا, یہ خود اہل سنت کی کتابوں میں وہ ہے. ٹھیک ہے, اور ہم کتاب کا نام بھی بتا دیں گے, حوالہ بھی دے دیں گے. خیر, کتاب صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, بہت ساری کتابیں ہیں. اور اگر اہل سنت ہیں یہ اس پہ وہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے, پہلے اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اپنی کتاب کھولیں کہ ہاں شیعہ کس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں, جلد نمبر کیا ہے, صفحہ نمبر کیا ہے, یہ سب چیزیں. خیر, ہم یہی کہتے ہیں کہ شیعہ اس سے کہتے ہیں جو اہل بیت کو مانے اور قرآن پہ چلے, اسے شیعہ کہتے ہیں. ہر وہ انسان شیعہ ہے جو اہل بیت سے وابستہ ہے, اہل بیت کی محبت میں ہو, اہل بیت سے محبت کرے, اور اہل بیت خوشیوں میں شامل ہو, اور ان کے غم میں غم زدہ ہو, اس کو شیعہ کہتے ہیں. ہمارا کوئی مسلک شیعہ نہیں ہے, شیعہ کسی ایک وہ نہیں ہے, شیعہ اسے ہی کہتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرے. لعنت ہو دشمن بطول پر, درود و سلام و صحابہ رسول پر.